یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی اور ان کو واقعی ندامت ہے، لیکن جس طرح یہ سوٹیڈ بوٹیڈ آئے ہیں، جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس طرح کے اولیے میں صبح کے وقت آدمی خودکشی نہیں کر رہا ہوتا. نارملی مجھے ایسا لگتا ہے. بہت ممکن ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ آخری دن ہے میرا اس سیٹ کے اوپر، تو میں اپنے پراپر طریقے سے ڈیکورم کے ساتھ جاؤں اور جا کر اپنا اعتراف جرم کروں اور عزت کے ساتھ اپنی گرفتاری دے دوں اور اپنے کیے کی سزا کاٹوں. بہت ممکن ہے انہوں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل سچ ہیں، لیکن چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، یہ جو کمشنر صاحب نے باتیں کی ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ دباؤ کس نے ڈالا ان پہ. یعنی یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں بہت دباؤ میں تھا، لیکن دباؤ کس نے ڈالا یہ نہیں بتایا. یعنی اگر کوئی آدمی صبح کے وقت خودکشی کر رہا ہے اور کوئی آدمی اپنی ہر چیز داؤ پر لگا رہا ہے، پھانسی لینے کو تیار ہے، تو پھر وہ آدھا سچ کیوں بولے گا؟ یہ نقطہ اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا. دوسری بات، اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مبینہ طور پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ بڑے اہم عہدوں کے اوپر ہیں، نگران حکومت میں بھی ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی مریض ہو گئے. یہ سب اپنی اپنی باتیں کریں گے، لیکن ماجد نظامی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ان کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کے والد وقار چیمہ صاحب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وزیر آباد سے ایم پی اے کا الیکشن جیتے ہیں. اور یہ ڈیولپمنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ان کے بھائی جو ہیں وہ نگران حکومت کا حصہ ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن جیت کر ایم پی اے بنے ہیں وزیر آباد سے، اور وہ بھی دھاندلی کے ساتھ بنے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ دماغ میں رکھیں اور پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ شخص جب بات کرتا ہے تو اعتراف جرم تو کرتا ہے، لیکن کس نے اس کو جرم کے اوپر مجبور کیا اس بارے میں نہیں بتاتا. یعنی اگر کسی نے کشتیاں چلائی ہیں اور کوئی خودکشی کرنے کے لیول پہ آ گیا ہے تو پھر وہ پورا سچ بولتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں رکھتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ کسی پلاننگ کا حصہ تو نہیں ہے. دوسری ایک اور چیز بھی ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ سنوائی کے لیے مقرر بھی ہو گیا ہے، ان قریب سنا جائے گا. اس کے اندر پاکستان میں جو دھاندلی ہوئی ہے، اس دھاندلی کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس پہ وہ کیس ہے. اور جو پٹیشنر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتخابی عمل ہوا 8 فروری کو، اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. یعنی انتخابات پاکستان میں ہوئے نہیں، اس کو فارغ کر دیں آپ. اب اس وقت اس سچویشن کے اوپر آپ آ گئے. نواز شریف حکومت نہیں لینا چاہتا. اسحاق ڈار نے بتایا کہ جی نے بیڑا غرق اتنا کر دیا شہباز شریف نے کہ اب اگر حکومت میں آئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. یعنی اب اگر ہم نے حکومت لی تو ہمارے پلے ککھ نہیں بچے گا. یہ بات اسحاق ڈار صاحب نے بتا دی نواز شریف صاحب کو. اور کچھ ڈیمانڈز ایسی ہوں گی آنے والی وفاقی حکومت سے جس کو کوئی بھی سیاسی جماعت پورا نہیں کر سکے گی.